رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مالک امام امر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے ہماری اس عزاداری کو امام کے قلب کے سکون کا سبب قرار فرما۔ مالک عزاداری سید الشہداء میں اگر کہیں کوتاہیاں ہو جائیں، مالک ان کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ مالک جتنا کچھ کر پا رہے ہیں، جتنے مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت میں مشغول ہیں، مالک ان تمام کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے برادران مومنین مومنات جس طریقے سے بھی عزاداری سید الشہداء میں تعاون کر رہے ہیں، ہمارے اسکاؤٹ کے برادران، تمام والنٹیئرز، تمام کے تمام لوگ، پالنے والے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مالک ان تمام کو، ہم تمام کو خدام اہل بیت میں شمار فرما۔ پالنے والے مقامات مقدسہ خاص طور سے قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ مالک بحق صاحب الامر والزمان جنت البقیع کی تعمیر فرما۔ مالک تمام زواروں کی زیارت کی راہ کی رکاوٹیں ختم فرما۔ مالک زیارت کی راہوں میں آسانیاں فراہم فرما۔ پالنے والے ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت کے نور سے منور قرار فرما۔ ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کے علوم سے مزین قرار فرما۔ شہزادی کونین کے صدقے میں ہمیں، ہماری نسلوں کو عزاداران سید الشہداء میں شمار فرما۔ مالک جتنے برادران ذکر اہل بیت میں مشغول ہیں، ان کی سانسوں کو محمد و آل محمد کے ذکر سے ہمیشہ معطر قرار فرما۔ مالک صاحب الامر والزمان کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دنیا و آخرت میں اس کی عظیم جزا عنایت فرما۔ تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ مالک حاضرین مجلس کے تمام مرحومین مومنین مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے، مالک ان کے درجات بلند فرما۔ جوار ائمہ اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ برائے تاجیل ظہور امام امر والزمان صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سید الانام اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام ولعنة الله على كل من ظلم على محمد
وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات. وعجل فرجهم. ارباب المدانش، موضوع گفتگو خصائص امام علی علیہ السلام. یہ وہ موضوع ہے جس پر ائمہ اہل بیت کے اصحاب نے گفتگو کی ہے. جہاں جہاں موقع ملا علی کی خصوصیات بیان کرنا شروع کر دی. جس کو جہاں موقع ملتا. ائمہ اہل بیت کے اصحاب کی بات کر رہا ہوں، صرف نبی کے اصحاب نہیں یا صرف علی کے اصحاب نہیں، بلکہ کربلا معلی میں جو شہید میدان میں جا رہا تھا، جو سید الشہداء پہ جان نثار کرنے والا، ایسا عظیم صحابی جس کے بارے میں ابھی آپ نے زیارت کا جملہ پڑھا، الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، وہ اصحاب جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی حسین پہ قربان کر دیا. روح قبض ہونے سے پہلے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. حجاج ابن مسروق کوفہ کی سرزمین پہ آذان دیا کرتے ہیں، بہترین آواز کے مالک ہیں. کئی اصحاب ابا عبداللہ الحسین شہید ہو چکے ہیں، میدان جنگ میں جا کے لڑ رہے ہیں، علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، دشمن علی پہ تبرہ کر رہے ہیں. لڑتے لڑتے کتنوں کو واصل جہنم کیا، اب کوئی حجاج ابن مسروق کے مقابلے میں نہیں آ رہا. اتنے میں دوبارہ حسین کی طرف پلٹ کے آئے، مولا آخری دفعہ آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں اور اپنی زندگی کا آخری علی کی فضیلت میں جو شعر لکھا ہے وہ سنانے آیا ہوں. یا علی فدتک نفسی ہادیا مہدیا اليوم نلقى جدك النبي ثم أباك ذا الندى عليا ذاك الذي نعرفه وليا. یا علی اہل بیت علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. علی علیہ السلام کے فضائل آپ توجہ کر رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کربلا کے میدان کی کیا کیفیت ہے. اس میں جا کے حسین ابن علی کا صحابی علی کے فضائل بیان کر رہا. اس جنگ میں جب جان کا خطرہ ہے، کب کہیں سے تیر آئے تلوار آئے قتل ہو جائیں، لیکن انہیں معلوم ہے آخری قطرے تک علی علی کریں گے. یا علی
حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے، کہا سرکار آپ کی شان میں، آپ کے بابا کی شان میں زندگی کا آخری شعر لکھا، میں نے سوچا جاتے جاتے آپ کو یہ شعر سنا کے جاؤں، فدت کا نفسی، میرا نفس میری جان آپ پر قربان اے ابا عبداللہ الحسین، میرا نفس قربان آپ پر، آپ ہی ہادی ہیں، آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی کے در سے ہدایت ملتی ہے۔ مجھے یقین ہے جو میں لڑ رہا ہوں نا مولا، میرا عقیدہ ہے الیوم نلقا جدک النبی، آج میں آپ کے جد رسول سے ملاقات کروں گا، معرفت کے ساتھ لڑ رہا ہوں مولا، معرفت کے ساتھ لڑ رہا ہوں، رسول میرے استقبال میں کھڑے ہوں گے، ثم اباکا زنجا علی، اس کے بعد آپ کے بابا علی استقبال کو آئیں گے۔ ابا عبداللہ الحسین نے عقیدے کی داد کیسے دی ہے؟ کہا سچ کہہ رہے ہو، تم ہمارے بابا علی سے بھی ملو گے، رسول خدا سے بھی ملو گے، ان کو ہمارا سلام کہنا۔ مولا عقیدہ سن لیجئے گا، جب میں آپ کے بابا علی سے ملوں گا تو انہیں بھی عقیدہ سناؤں گا، آپ کو بھی عقیدہ بتلا رہا ہوں، ذاک الذی نعرفہ ولیہ، آپ کے بابا کے علاوہ کسی کو نہ ولی مانتا ہوں نہ خلیفہ مانتا، آپ کے بابا علی کو ہی میں ولی مانتا ہوں، کسی اور کو ولی نہیں مانتا۔ میں نے بیان کر دیا، حتیٰ سنن ابن ماجہ جامع ترمذی میں حدیث لکھی، علی ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد آنے والے ہر مومن کے ولی علی ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ لفظ ولی کا مطلب بدل ڈالا، مگر وہیں جب ولی کوئی کسی اور کے بارے میں استعمال کرتا ہے تو جانشین اور خلیفہ کے معنی میں آ جاتا ہے، علی کے بارے میں استعمال ہو تو دوست بن جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اتنا اہم معاملہ ہے کہ میں گزشتہ مجلس میں اشارہ کر چکا، موقع ہو تو جا کے اس خطبے کا مطالعہ کیجئے گا جو منی میں ابا عبداللہ الحسین نے خطبہ دیا تھا اپنے چاہنے والوں کو آخری حج کے موقع پر۔ کہاں مطالعہ کیجئے گا، کتاب کا ریفرنس بھی نہیں دے رہا میں، بہت ساری کتابیں ہیں، کوئی مشکل حوالہ نہیں دے رہا، موبائل میں اپلیکیشنز موجود ہیں، ان میں مطالعہ کر لیجئے گا۔ ڈیوائن پرل بلکہ شیعہ ٹول کٹ اپلیکیشن ہے، اس میں خطبات کے سیکشن میں جائیے گا، امام حسین علیہ السلام کا خطبہ جو منی میں امام نے دیا تھا اس خطبے کا مطالعہ کیجئے گا جہاں تک ممکن ہو۔ ابا عبداللہ الحسین کا جملہ سنیے گا، تمام دنیا سے آئے ہوئے شیعوں کو مخاطب کر کے امام نے قسم دی ہے، قسم دیتا ہوں تمہیں، تم میں جو جو صحابی ہے وہ میری بات کی تصدیق کرے، اگر جملہ سنیں ابا عبداللہ الحسین کا، اگر نعوذ باللہ میں جھوٹ بولوں تو وہیں روک دینا۔ اس جملے کے کہنے کے بعد امام کا جملہ سنیں، یہ جو ہم فضائل بیان کر رہے ہیں امام کی خصوصیات سنیں، ابا عبداللہ الحسین نے کیا جملہ کہا، کہ اگر میں نعوذ باللہ کوئی ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں تو مجھے وہیں روک دینا، گواہی دو۔ کیا میرے بابا کے لیے نبی نے نہیں کہا تھا کہ ھذا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں؟ کوئی بھی کھڑے ہو کے گواہی دے کسی ایک صحابی کے لیے بھی نبی نے یہ کہا ہو، میرے بابا کے علاوہ کسی ایک صحابی کے لیے نبی نے یہ کہا ہو، صرف میرے بابا کو کہا کہ یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اسی نبی کے بھائی کے فضائل دشمن علی پہ رکھ کر بیان کیے جا رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس خطبے میں۔ اب سنیے کتنی اہمیت ہے ان فضائل کو بیان کرنے کی، میں نے ابھی اشارہ کیا ہے صرف، ورنہ یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ اصحاب ابا عبداللہ الحسین میں کس کس نے جا کے مقابل کے سامنے جا کے علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں۔ بریر ابن خدیر حمدانی فضائل بیان کیے ہیں، باقاعدہ مناظرہ کیا ہے، مباہلہ کیا ہے میدان کربلا میں۔ بریر ابن خدیر حمدانی، حضرت ہلال ابن نافع البجلی جا کے باقاعدہ مناظرہ کیا ہے، گفتگو کی ہے، مولا کائنات کی شان میں اشعار پڑھے ہیں، اور لڑتے لڑتے جملہ کہہ رہے ہیں انا الہلال البجلی انا علی دین علی، یا علی
میں ہلال ابن نافع البجلی ہوں، قبیلے کا نام ہے بجلی، میں علی کے محبین میں سے ایک ادنا سا محب ہوں۔ سامنے سے ایک شخص آیا، انا علی دین فلان، میں فلان کے دین پر ہوں۔ انہوں نے وزن برابر کیا، اسی وقت شیر کہا انت علی دین الشیطان، تو شیطان کے دین پر ہے۔ یہاں سے بار ہوا، یعنی علی علیہ السلام کے فضائل میدان کربلا میں بیان ہو رہے ہیں۔ اب ٹھہریے گا، جو بیان کرنا چاہ رہا تھا میں ایک جملہ صرف سنیے گا۔ ابا عبداللہ الحسین جب آئے ہیں خطبہ دینے، عاشور کے دن خطبہ دے رہے ہیں، کچھ اصحاب موجود ہیں، کچھ شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں سے شور بلند ہو گیا مقابل سے، امام نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ مجھے قتل کرو تمہارا ایک حق ہے حسین کی گردن پہ۔ واللہ عجیب جملہ ہے، دشمنان اہل بیت کو کہہ رہے ہیں تمہارا ایک حق ہے حسین کی گردن پہ، وہ حق ادا کر لوں پھر جو چاہے کر لینا۔ کون سا حق ہے؟ حسین سے، حسین کی زبان سے حسین ابن علی اور ان کے بابا کے فضائل سن لو، یہ حق ہے، تاکہ قیامت میں یہ نہ کہو ہمیں فضیلت حسین نہیں معلوم تھی، حسین کے بابا کی فضیلت نہیں معلوم تھی۔ اب اندازہ لگا رہے ہیں ان فضائل سنانے کی کتنی برکتیں۔ میدان کربلا میں اصحاب شہید ہو چکے ہیں، اب عبداللہ الحسین کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، ایک حق تمہارا میری گردن پہ ہے، وہ حق ادا کرنے دو، فضائل سننے دو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی میرے علاوہ دنیا میں جانتا ہے کسی کو کہ وہ نبی کا بیٹا ہونے کا حقدار ہو؟ کیا میرے بابا علی کے لیے نہیں کہا تھا رسول نے کہ یہ میرے بھائی ہیں؟ آبا عبداللہ الحسین کا جملہ سنیے۔ فضائل بیان کرتے کرتے امام ٹھہرے، اور اس کے بعد شمر ابن ذی الجوشن، شبس الربیعی، عمر سعد، یہ تمام کے تمام ملعونوں کو مخاطب کر کے کہا اگر حسین ابن علی کے کلام میں کوئی شک ہے، سلو جابر ابن عبداللہ الانصاری، سلو زید ابن ارقم، سلو سہل ابن سعد الساعدی، جاؤ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، جاؤ زید ابن ارقم سے پوچھو، جاؤ سہل ابن احمد الساعدی نبی کے صحابی سے پوچھو، جاؤ انس ابن مالک سے پوچھو، جو باتیں میں کر رہا ہوں نبی نے کہی تھی یا نہیں کہی؟ اس کا مطلب حسین ابن علی یہ سکھلا رہے ہیں، سامنے والوں کو سمجھانے کے لیے انہی کی کتابوں سے حوالے بھی دیا کرو۔ اب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اگر فضائل سنیں گے تو اہل بیت کے حق کو پہچانیں گے، اطاعت بھی بڑھے گی، معرفت بھی بڑھے گی، اور وفادار ہو جائیں گے۔ فضائل سنیں گے۔ بعض روایات میں ملا اب عبداللہ الحسین نے جب یہ کہا اور اس کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ جا کے سب سے پوچھو، کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہ ان ہذان، یہ دو میرے بیٹے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار؟ کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ تم حسین سے جنگ کرنے آ رہے؟ فضائل بیان کر رہے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق 30 لوگ لشکر یزید سے منحرف ہوئے اور حسین کے لشکر میں آ گئے۔ اگر فضائل سنائے جائیں تو مخالفین مومن بن۔ آپ نے نہیں سنی وہ حدیث کہ شام کے بازار میں جب ایک بوڑھا آ کے گستاخی کر رہا تھا چوتھے امام سے، اور جملہ کہا نقل کفر ہے کہ حمد ہے اللہ کی جس نے نعوذ باللہ تمہیں رسوا کیا۔ چوتھے امام کو کہا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے امام ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے بد دعا دی، لعنت کی؟ نہیں۔ امام نے کہا قرآن پڑھا ہے تو نے؟ کہتا ہے ہاں پڑھا ہے، حافظ قرآن ہوں۔ امام نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت کی تلاوت کی ہے؟ کہا ہاں کی ہے۔ کہا وہ قربہ ہم ہیں جن سے مودت کا حکم اللہ نے دیا۔ آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے؟ ہاں کی ہے۔ کہ وہ تطہیر کے وارث ہم ہیں۔
اہل الذکر کی آیت کی تلاوت کی ہے، کہاں؟ وہ اہل الذکر ہم ہیں۔ آیات پڑھتے جا رہے ہیں، امام بیان کرتے جا رہے ہیں، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، سجدے میں گرا، اللہم انی اتوب الیک، پالنے والے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں بھی حسین ابن علی کا وفادار بن گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں، اتنے فضائل بیان کیے جائیں علی علیہ السلام کے کہ دشمنوں کے جتنے گھڑے گئے ہوں وہ بعد میں پہنچے تو انسان رد کر دے گا کہ علی کی فضیلت صحیح ہے، علی کی فضیلت درست ہے۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات نہج البلاغہ میں اپنے فرزندان کو نصیحت کرتے ہوئے بعض روایت کے مطابق جناب محمد حنفیہ اور بعض روایت کے مطابق امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے جملہ کہا، میں نے جلدی کی تمہیں یہ نصیحتیں کرنے میں تاکہ مخالفین اپنی باتیں مجھ سے پہلے نہ پہنچا دیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے سب کو فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں تاکہ جب ان جیسے جو گھڑے گئے تھے وہ ان تک پہنچے تو فوراً رد کر دے، نہیں علی کی فضیلت ہے یہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب اگر علی علیہ السلام کی خصوصیت ظاہر ہو جائے کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے نبی نے نہیں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اصحاب میں، تو جب علی کے خصائص بلند ہوں گے تو عام بندہ سوچے گا کہ علی کی یہ خصوصیت ہے دوسروں کی نہیں ہے۔ جب علی کی خصوصیت ہے تو تمام کمالات کا مظہر علی ہے، تمام کمالات کے مظہر علی ہیں، تو جو جتنا بھی فضیلت والا ہو علی کے برابر نہیں ہو سکتا، جتنا بھی فضیلت والا ہو علی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ خصائص بیان ہو تو عقیدہ درست ہوگا، دین کی بنیاد درست ہوگی۔ دشمنان اہل بیت نے کافی کوشش کی، بعد میں بھی حتیٰ سرکار کے اس دنیا سے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ مولا کائنات کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ مستدرک الحاکم النیشاپوری اپنی کتاب مستدرک الصحیحین، صحیح بخاری صحیح مسلم، اس کی مستدرک لکھی ہے۔ مستدرک یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو جو روایات رہ گئیں انہی کے قاعدے کے مطابق ان روایات کو نقل کیا ہے۔ کیا مطلب انہی کے قاعدے کے مطابق؟ تھوڑا سا ایک علمی جملہ ہے، سن لیجئے گا۔ یعنی جن جن راویوں پہ صحیح بخاری والے نے صحیح مسلم والے نے اعتماد کیا، جو جو معیار ان کا تھا اس کے مطابق کتنی ایسی حدیثیں تھیں جو انہوں نے بخاری میں نقل نہیں کی، اگرچہ ان کے مطابق تھیں، ان کے عقیدے کے مطابق تھیں، صحیح تھیں، ان احادیث کو الگ سے جمع کیا۔ مستدرک الصحیحین اہل سنت کے امام ہیں امام حاکم نیشاپوری، اس میں حدیثوں کو نقل کیا۔ ان میں سے حدیث یہ ہے، روایت ہے، سعد ابن معاذ، عمر سعد ملعون، اس کے والد اہل سنت کے بڑے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں اور بہرحال ایک قابل احترام شخصیت ہے، لیکن بیٹا ملعون ہے۔ یہ ان کا احترام تھا اس وقت بھی، کیونکہ قبیلے کے سردار تھے۔ اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے باقاعدہ، ان میں سے ایک کے سردار یہ تھے۔ دو سعد تھے، بہت جلدی سن لیجئے، ایک سعد ابن معاذ تھے اور ایک سعد ابن عبادہ تھے۔ میں ذکر کر رہا ہوں، جلدی سے سنیے گا۔ ان میں سے سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ مدینہ کی سرزمین ہے۔ احجار الزید ایک علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھا کرتے ہیں، سوق ہے، بازار ہے، آنا جانا رہتا ہے، وہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہیں، مجلس ہو رہی ہے۔ کیسی مجلس ہو رہی ہے؟ ایک بندے کو سنا جا رہا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ نعوذ باللہ، یشتم علی، علی علیہ السلام پہ گالی گلوچ کر رہا ہے۔ تمام لوگ سن رہے ہیں، ان میں وہ بھی موجود ہیں جو اصحاب ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ اکیلا شخص کھڑے ہو کے علی علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یشتم، گالی دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ رسول کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے میں سعد ابن معاذ آ رہے ہیں،
سعد ابن معاذ آئے تو بہرحال بڑا احترام تھا، قبیلے کے سردار تھے، لوگوں نے راستہ چھوڑا کہ سعد آ رہے ہیں. کسی نے کہا اس کی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہا علی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے. سعد ابن معاذ نزدیک آئے، اب سنیے، اور کہا کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ علی کے بارے میں اور فقط علی کے بارے میں نبی نے کہا تھا علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں آخرت میں بھی میرے بھائی. اگر نبی کے بھائی کو کچھ کہو گے تو نبی کو کہہ رہے. کیا نہیں کہا تھا نبی نے؟ اب سنیے گا پہلا جملہ. دوسرا، الم یکن اول من صلی خلف الرسول قبل الناس، کیا تجھے نہیں معلوم کہ علی وہ ہیں جنہوں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. الم یکن اعلم الناس بعد الرسول، کیا تمام اصحاب رسول میں علم میں سب سے بلند علی نہیں ہے؟ چوتھا جملہ سنیے گا، الم یکن ازہد الناس، کیا تمام اصحاب میں زہد و تقوی میں علی سے بلند کوئی ہے؟ بیان کیے جا رہے ہیں، فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جملہ کہا یہ بچلاؤ، تمام لوگوں کو متوجہ کیا اور اس ملعون کو متوجہ کیا. یہ بچلاؤ کیا نبی نے اپنی بیٹی کا عقد علی کے علاوہ کسی سے کیا؟ سوائے علی کے کسی سے نہیں کیا. اس وقت بھی مجمع میں کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہنے لگا نہیں دوسری بیٹی کا کیا تھا. اس وقت بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر داماد پیمبر کوئی ہے تو فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کیا علی کے بارے میں فضائل کم ہیں؟ بیان کیے جا رہے ہیں. کیا یہ بتلاؤ علی کے علاوہ کوئی اور ہے جو رسول کا ابا، قبا، لباس، کملی اوڑھ کر نبی کے بستر پہ سو گیا ہو؟ خصائص بیان کر رہے ہیں. کون؟ ہمارے ساتھ کا باپ. کمال ہے، یہی رشتہ داری بیان کر. خصائص مجمع کے سامنے بیان کر رہے ہیں علی علیہ السلام کے. بیان کرتے کرتے ایک جملہ کہا، اب سنیے گا، ایک جملہ کہا، کیا اب بھی علی پہ سب و شتم کرو گے؟ یہ ملعون نہیں مانا، بہت سارے مان گئے. یہ ملعون جب نہیں مانا، روایت کا جملہ ہے، مدینے سے سعد ابن عبادہ نے قبلے کا رخ کیا اور قبلہ رخ ہونے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار انہو، یہ ملعون ہے، لعنا ولیا من اولیائک، اس نے تیرے اولیاء میں سے ایک ولی پہ لعنت کی ہے. مالک یہ مجمع میں سے کوئی بھی ایک اٹھ کے نہ جائے اس سے پہلے اس پہ عذاب نازل کر. یہ دعا کی، کچھ دیر نہ گزری، اس ملعون کی سواری تھی، آگے لے کے بڑھی، بد کا گھوڑا، گھوڑے نے اچھالا، اوپر گیا، زمین پہ اسی پتھر پہ گرا، سر پھٹا، دماغ باہر آیا، واصل جہنم ہو گیا. یا علی، یا علی، بے شمار. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. علی کے سوا کوئی ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ نبی نے کہا تھا یہ میرے بھائی؟ الصاخب فی المناقب، ابن حمزہ طوسی کی کتاب ہے. فقیہ گزرے ہیں اہل بیت کے گھرانے کے، بڑے فقیہ گزرے ہیں اور قدیم ہیں، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی کتاب ہے، 300 ہجری میں لکھی گئی ہے. قدیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے الثاقب فی المناقب، ابن حمزہ طوسی روایت نقل کرتے ہیں. امیر المومنین نے کئی مرتبہ اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اقرار لیا ہے لوگوں سے کہ بتلاؤ کیا میرے علاوہ نبی نے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ علی میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں آخرت میں بھی بھائی ہیں؟ کئی مرتبہ اقرار لیا، سب جواب دیتے کہ نہیں، کسی کے بارے میں نہیں کہا. ایسے میں علی علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے ہوئے یہی جملہ کہا، مولا کائنات کیا میرے علاوہ کسی کے بارے میں نبی نے کہا ہے؟ یا کسی کی جرأت ہے کہ مجمع میں کھڑا ہو کے کہے کہ نبی میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ سب خاموش تھے. سب نے کہا نہیں،
ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اس میں کون سی بڑی بات ہے. ابن حمزہ توسی لکھتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے, یہ تو میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ نبی میرے بھائی ہیں, میں نبی کا بھائی ہوں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, یہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. یہ جملہ کہنا تھا, یہ جملہ کہنا تھا. امیر کائنات نے اسے کوئی بد دعا نہیں دی ہے, سنیے, بد دعا نہیں دی. مجمع دیکھ رہا تھا اس کی جانب, یہ کیا کہہ دیا کہ نبی کا بھائی میں ہوں, یہ تو دعویٰ میں بھی کر سکتا ہوں. علی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں, جملہ مکمل نہیں ہو پایا, گردن ٹیڑھی ہوئی, وہیں گرا, وہیں واصل جہنم ہو گیا. یا علی, وہیں واصل جہنم ہو گیا کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی کا بھائی میں ہوں. آپ سن لیجئے گا کس کس نے علی کو بھائی کہا, نبی کا. میں گزشتہ مجلس میں شاید مجھے یاد آ رہا ہے روایت پیش کر چکا ہوں کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے علی اخو رسول اللہ, علی اللہ کے نبی کے بھائی ہیں. اور یہ خصوصیت فقط اور فقط علی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. جس آیت کی میں نے آج تلاوت کی, سورہ حدید, ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الاول, وہی پروردگار اول ہے, والآخر, وہی آخر ہے, والظاہر, وہی ظاہر ہے, والباطن, وہی باطن ہے, وہو بکل شیء علیم, وہ ہر چیز سے آگاہ ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. کائنات کے نبی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. روایت کا انداز بڑا عجیب ہے. حضرت عمار, جناب عمار یاسر, مدینہ سے نکل کر مدینہ سے باہر جا رہے ہیں. جابر ابن عبداللہ الانصاری سفر پہ گئے تھے, مدینہ آ رہے ہیں. راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی. جابر ابن عبداللہ انصاری نے عمار یاسر سے پوچھا مدینہ سے آ رہے ہو, کچھ خبر سناؤ رسول کی, رسول کہاں تھے؟ بہت توجہ کیجیے گا, بہت زیادہ نصیحتیں ہیں اس روایت میں ہمارے آپ کے لیے. عمار نے جابر کو کیا بتلایا؟ یہ جب اصحاب آپس میں ملتے ہیں تو علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں. جناب عمار نے کہا نبی کی خبر پوچھ رہے ہو تو میں مسجد النبوی سے آ رہا ہوں, نبی مسجد میں بیٹھ کے علی علی کر رہے تھے. یا علی, نبی مسجد میں بیٹھ کے علی علی کر رہے تھے. اے عمار کچھ تفصیل تو بتاؤ, ہوا کیا؟ اب جناب عمار بتلا رہے ہیں, بہت توجہ کیجیے. عمار بتلا رہے ہیں کہ ہم صبح صبح نبی کے پیچھے نماز فجر پڑھ چکے تھے, سرکار چلے گئے, پھر دوبارہ آئے, لوگوں کو بلایا, ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا. سرکار نے جب لوگوں کو بلایا, جمع ہو گئے لوگ, کچھ دیر نہ گزری کہ سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہوا, اتنے میں اقبل علی ابن ابی طالب, علی علیہ السلام مجمع سے آئے. اب جملہ سنیے, عمار بتلا رہے ہیں جابر کو. علی علیہ السلام جیسے ہی مجمع کے اندر داخل ہوئے, نبی نے بلایا نہیں, سنیے, علی آ رہے تھے. قام الیہ, کاش یہ ترجمہ کر سکوں میں صحیح طریقے سے. قام کا مطلب ہے کھڑے ہوئے, فقط کھڑے ہوئے. قام الیہ صرف کھڑے نہیں ہوئے, کھڑے ہوئے استقبال علی میں چل کے گئے. اب فرق سمجھ آ رہا ہے علی میں اور دوسروں میں. جس کے استقبال میں نبی کھڑے ہو جائے اسے علی کہتے ہیں, جسے کھڑا کر کے نکال دے اسے علی کا دشمن. یا علی, برابر نہیں ہو سکتے وہ دونوں کہ جس کے استقبال میں نبی کھڑے ہو جائیں اور جسے کھڑا کر کے کہہ دے قوموا عنی, میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ. کاش کے مجمع پہنچ گیا ہو, میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جناب جابر سے عمار ذکر کر رہے ہیں کہ سرکار کھڑے ہوئے, چل کے استقبال کے لیے علی کے لیے گئے. اور یہ عمل کائنات کے نبی کا ہمیشہ ہوا کرتا تھا. کس کے ساتھ؟ جناب سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ خصائص علی علیہ السلام میں ہے. علی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ کہ جس کے لیے استقبال میں کھڑے ہو کر نبی کریم آگے بڑھ کے جائیں اسے علی کہتے ہیں. اور کون؟ زوجہ رسول روایت کرتی ہیں
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کلما دخلت الیہ، جب جب بنت پیغمبر نبی کے پاس آتی، جب جب بنت پیغمبر نبی کے پاس آتی، اگر دن میں 10 مرتبہ آ رہی ہیں تو 10 مرتبہ نبی کا یہ فعل ہوتا، قام الیہا، نبی کھڑے ہوتے زہرا کے استقبال کے لیے جاتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ، اپنی جگہ زہرہ مرضیہ کو بٹھاتے، اور یہی کام زہرا کرتی، جب جب نبی آتے زہرا کھڑے ہو کے بابا کے استقبال کے لیے آتے۔ یہ کائنات میں 2 ہی افراد ہیں جن کے لیے نبی نے عمل انجام دیا جو معصوم، یا علی یا زہرا، کھڑے ہو کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ عمار بیان کر رہے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہ کائنات کے نبی بھرے مجمع میں چیرتے ہوئے علی کے پاس گئے، علی نبی کے پاس آئے، سینے سے لگایا، اس کے بعد علی کو نزدیک لے کے آئے، اپنے برابر میں بٹھا لیا، اتنا برابر میں بٹھا لیا کہ دونوں کے زانوئے مبارک آپس میں مس ہو رہے تھے، تمام مجمع علی کو دیکھ رہا تھا، ہاتھوں بلند کر کے من کنتم مولا نہیں کہا، بلکہ کائنات کے نبی نے بھی فضیلت بیان نہیں کی، علی علیہ السلام ایک بھی فضیلت بیان نہیں کی۔ ارے تو پھر علی علی کیسے کر رہے تھے، کیا ہو گیا؟ علی کی فضیلت بیان نہیں کی تو کیا کیا؟ کہا سرکار نے مجمع کے سامنے قبل بین عینیہ، علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ کمال ہے، سرکار کائنات کے نبی علی علیہ السلام کی پیشانی پہ بوسہ دینے کے بعد تمام مجمع دیکھ رہا ہے اب کیا کریں گے۔ کائنات کے نبی نے کہا اے ابو الحسن سورج نکل گیا ہے، قوم کھڑے ہوئیے اور جا کے سورج کو سلام کر دیں۔ علی کی خصوصیت میں سے خصوصیت، اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جناب عمار کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا، سنیے گا، جناب عمار کہتے ہیں میں نے خود سنا، کچھ لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ لا یزالو فی خصیصت ابن امے، نعوذ باللہ محمد اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں مجنون ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، تہمتیں کیسی لگائی گئی، تہمتیں کیسی لگے، مجنون ہو گئے، انہی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ سورج کو بھی کوئی سلام کرتا ہے، سورج کیسی مخلوق جو بات بھی نہ کرے، سورج کو کوئی، یہ باتیں چل رہی تھیں۔ جناب عمار کس کو بتلا رہے ہیں؟ جناب جابر کو۔ کتنے ہمتن گوش ہو کے جابر سن رہے ہوں گے۔ کمال ہے جب آپس میں اصحاب ملتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اب عمار بتلا رہے ہیں جناب جابر کو کہ ایسے میں منافقین جب یہ باتیں کرنے لگے کہ یہ اپنے ابن عم کی محبت میں مجنون ہو گئے، ٹھہریے گا میں روایت بعد میں مکمل کروں گا، قرآن میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ میرا محمد مجنون نہیں ہے، مجنون تم ہو۔ میرے محمد پہ یہ تہمتیں نہ لگانا۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں محمد حکم الہی سے بیان ہو رہی۔ قوم یا علی وسلم الشمس، جناب عمار کہہ رہے ہیں کہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، علی علیہ السلام نے حکم نبی سنا، کھڑے ہوئے۔ اب گئے ہوں گے کتنے لوگ پیچھے پیچھے کہ دیکھتے ہیں علی کیا کرتے ہیں۔ مسجد سے باہر نکلے، سورج نکلا ہوا تھا، کہا السلام علیک یا خلق اللہ، اے اللہ کی مخلوق تم پر سلام۔ علی علیہ السلام نے سلام کیا، تمام مدینے والوں نے سنا، سورج سے صدا آئی وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ، اے محمد کے بھائی تم پر بھی سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ سورج سے بھی اللہ نے کہلوا دیا کہ اگر محمد کا کوئی بھائی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہی بات کافی تھی ان کے جلنے کے لیے، جو بیٹھک میں وہاں باتیں کر رہے تھے، کافی تھی، اتنا جملہ کافی تھا کہ وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ۔ سورج کی صدا سب نے سن لی، اے رسول خدا کے بھائی آپ پر سلام۔ لیکن کمال یہ ہے کہ سورج کا اگلا جملہ سنیں،
جناب عمار جناب جابر کو بتلا رہے ہیں، سب حیران ہو گئے کہ سورج نے آگے یہ کہا یا اول و یا آخر و یا ظاہر و یا باطن و یا من ہوا بکل شیء علیم، اے وہ کہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس علی پر سلام۔ تحمل کرنے والی بات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آسان نہیں ہے۔ اے اول آپ پر سلام، 5 جملے دوبارہ دہراؤں تاکہ یاد رہے۔ اے آخر آپ پر سلام، اے ظاہر آپ پر سلام، اے باطن آپ پر سلام، اے وہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس پر سلام۔ اب ان کے نزدیک تو سورج بھی مشرک ہو گیا۔ اخا رسول اللہ کہا تھا، رسول کے بھائی کافی تھا، یہ تو شرک کر دیا۔ اب علی علیہ السلام سر جھکائے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے پلٹ کے آ گئے۔ نبی نے بلایا، نبی نے بلانے کے بعد کہا اے ابو الحسن، سورج نے کو کہا آپ کو، اس کی تشریح آپ بتلا رہے ہیں یا میں بتلاؤں؟ کہ رسول خدا من کا احسن، آپ سے ہی سب چیزیں بہتر ہوں گی۔ اب مچل رہے ہیں وہ کہ جنہوں نے سورج سے سن لیا کہ علی کو کہہ دیا اول آخر ظاہر باطن۔ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ آدھی فضیلت سن کے غلو نہ کیا جائے، یہ بات ذہن میں رہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کچھ لوگ گمراہ کن عقیدے والے یہ آدھے فضائل لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ساری ایسی احادیث ہیں جن میں امام نے خود تشریح پیش کی ہے۔ یہاں پر یہ تو اللہ کی صفات ہیں، تو بات سن لیجئے گا، اللہ عالم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی عام بندے کو بھی عالم کہہ دیتے ہیں تو کہ شرک ہو گئے؟ بات سیدھی سی ہے، خدا بند متعال ایسا عالم ہے جسے کسی نے علم نہیں دیا، اس کی جانب سے تمام علم ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو الفاظ کے جھگڑوں میں نہ پڑا جائے، یہ ذہن میں رہے۔ اب میں اس میں زیادہ تشریح پیش نہیں کروں گا، الفاظ کے جھگڑوں میں نہ پڑا جائے۔ کائنات کے نبی سے بڑا کوئی قائد ہے تو پھر قائد اعظم کیوں کہتے؟ علی سے بڑھ کے کوئی وزیر ہے نبی کا، وزیر اعظم کیوں کہتے ہیں؟ الفاظ کے جھگڑوں میں نہ پڑیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب یہاں پلٹ کے آئیے بھائی، رسول سے پوچھیں، امام سے پوچھیں، اس اللہ سے پوچھیں جس نے بیان کیا ہے وہی بیان کرے گا۔ کائنات کے نبی بھرے مجمع میں کہہ رہے ہیں سورج نے بالکل صحیح کہا، اب مشرکین کہہ رہے ہیں کیسے رسول خدا؟ مشرکین کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ علی کی ولایت میں شرک کر رہے تھے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و خلافت میں شرک کر رہے تھے، اس لیے میں نے استعمال کیا۔ آیت کی طرف میں پچھلی مجالس میں اشارہ کر چکا ہوں، سنیے۔ کائنات کے نبی نے کہا، سورج نے کہا اے اول آپ پر سلام، کہا اے علی سب سے پہلے جب یہ سارے میری تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، تو جس نے تصدیق کی وہ علی تھے۔ سب سے پہلے جس نے میری تصدیق کی پورے تمام کے تمام مجمع میں، تمام اصحاب میں، وہ فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کی ذات۔ میں نے حدیث پیش کی تھی، وَلَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ، 7 سال پہلے لوگوں سے میں نے نماز پڑھی ہے نبی کے پیچھے۔ پہلی بیٹھک دعوت ذو العشیرہ، پہلی بیٹھک میں سرکار نے کیا کہا تھا؟ اَيُّكُمْ يُبَازِرُنِي، کون ہے جو میری پشت پناہی کرے گا، میرا دست بازو بنے گا؟ میں کیا دوں گا؟ سرکار نے کہا میں یہ عطا کروں گا کہ جو کوئی میرا دست بازو بنے گا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ میرا بھائی ہوگا، اخی و وصی میرا وصی ہوگا، و ولی میرا ولی ہوگا، و خلیفتی وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ کون کھڑا ہوا؟ 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا۔ یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
اے رسول خدا، سورج نے کہا اے سب سے پہلے آپ پر سلام. کہا سب سے پہلے میری تصدیق کرنے والے علی ہیں. ٹھہر جائیے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علی سب سے پہلے ایمان لائے بچوں میں، یہ ہم نہیں کہتے. بچوں میں ایمان لائے، یہ چوتھے امام سے سوال ہوا تھا الکافی کی، عجیب حدیث ہے، ایک جملہ سن لیجئے گا. کہا یہ بتلائیے آپ کے جد، چوتھے امام سے سوال ہوا، آپ کے جد کب ایمان لائے تھے؟ امام کا جواب سنیے گا. کہا ابا کانا کافرن قطو، کیا علی نعوذ باللہ کبھی کافر بھی تھے جو یہ سوال کر رہے ہو؟ ارے ایمان لانے کی سرمنی اس کی منائی جاتی ہے جو پہلے کافر. کلمہ سرمنی ہوگی نا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کسی کی 40 سال بعد ہوگی، کسی کی 50 سال بعد ہوگی. یہ کلمہ سرمنی اس کی ہوگی نا، یہ کون سی بات. تو امام نے کیا، علی امیر المؤمنین ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ علی ایمان لائے، علی دین ابراہیمی پر تھے. اجداد علی میں کسی نے کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. ہاں سرکار نے جب اعلان رسالت کیا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے علی تھے. سب سے پہلے تصدیق کرنے والے علی تھے. اے رسول خدا، آخر کا لفظ کیوں استعمال کیا سورج نے؟ اول آپ پر سلام، آخر آپ پر سلام. کہا سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، سب سے آخر تک جو میرے ساتھ ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہوں. یا علی، جس کی آغوش میں میری روح پرواز کر جائے گی وہ علی ہوں گے. انت آخر من یغسلنی ویکفننی، تم ہی مجھے غسل و کفن دو گے. کیونکہ معصوم کو معصوم غسل و کفن دیتے. آخر من یغسلنی، اول. اب آپ بتلائیں گے کتنے جملے کہے تھے؟ جزاکم اللہ، 5 جملے کہے تھے. اول، آخر، ظاہر، باطن. یا من ہوا بکل شیء علیم، ہر علم رکھنے والی شخصیت آپ پر سلام. اول، آخر، ظاہر. کائنات کے نبی نے کہا اے علی، میں نے یہ کہا ہے نا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ. جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا تم اس علم کو ظاہر کرنے والے. ظاہر، تم اس علم کو ظاہر کرنے والے ہو. اور جو علم اللہ نے مجھے دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تمہیں دیا، تم اس علم کو منافقوں سے چھپانے والے ہو. بھائی ہر علم ہر جگہ نہیں بیان کیا جاتا، کچھ اپنوں میں بیان کیا جاتا ہے، وہ باطن میں رکھا جاتا ہے. اے علی، جو علم اللہ نے چاہا تم ظاہر کرنے والے ہو، جو علم اللہ نے چاہا چھپا دیا جائے تم چھپانے والے. تمہارے سینے میں علم کا سمندر ہے. حدیث یاد ہے نا جو امیر کائنات سے، کہ ہا ہونا علماً جمع، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں یہاں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے. نجف اشرف کی سرزمین پہ علی علیہ السلام کنووں میں جا کے گفتگو کرتے ہیں کہ کاش کہ اس علم کو اٹھانے والا کوئی مل جائے. یہ علی علیہ السلام کی ذات ہے. یا من ہوا بکل شیء علیم، اے ہر چیز کا علم رکھنے والے علی آپ پر سلام. کائنات کے نبی نے کہا اللہ نے جو حلال حرام دین کی چھوٹی بڑی ہر بات مجھے بتلائی، ان تمام علم کی حفاظت کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تمام زندگی کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ جب علی نے کہا ہو کسی سے کہ اس مسئلے کا جواب تم دے دو. بھائی عقلی سی بات ہے، تھوڑا سا ٹھہر جائیے. ایک انسان، یہ 8ویں امام سے منسوب ہے، سوال کیا، ایک شخص منکر تھا امامت کا، سوال کیا بتلاؤ تم راستے میں جا رہے ہو، کسی سے راستہ پوچھو، ایک یہ کہے کہ میں تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچاؤں گا، دوسرا کہے بھائی اگر ادھر ادھر ہوں تو مجھے بتلا دینا کیونکہ میں خود صحیح سے نہیں جانتا.
تم کس کی پیروی کرو گے؟ کہنے لگا اس کی جو مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا. تو کہا بس دین کی راستہ، دین کی راہ بھی یہی ہے، اس کی پیروی کرو جو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علی سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. دوسرے کسی نے دعویٰ نہیں کیا. علی علیہ السلام اعلم الناس ہیں، مولا کائنات کی شخصیت. خصائص علی علیہ السلام میں یہ شمار. ہر کوئی کسی بھی زمانے میں ہو، چاہے ظاہری اعتبار سے علی علیہ السلام کی حکومت ہو نہ ہو، سب کے سب علی کے در کے محتاج تھے. احتیاج الکل الیہ فی الکل دلیل انہ امام فی الکل فی الکل. تمام زمانے کا علی کی طرف ہر بات میں محتاج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بات میں تمام زمانے کا علی امام ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خصائص امام علی میں خود امام حسین علیہ السلام نے بھی اس خطبے میں ذکر کیا جس کا میں روز عاشور کا ذکر کر رہا تھا، ابتدا میں ذکر کیا، اور مولا کائنات نے بھی ذکر کیا. وہ کیا ذکر کیا؟ کوئی ہے تم میں جو دعویٰ کرے کہ جعفر طیار ہم میں سے تھے؟ کوئی ہے تم میں جو دعویٰ کرے کہ حمزہ سید الشہداء ہم میں سے تھے؟ اب عبداللہ الحسین روز عاشور خطبہ دے رہے ہیں، مخالفین کو کہہ رہے ہیں کہ جعفر طیار کا رشتہ مجھ سے کیا تھا جانتے ہو؟ جعفر طیار میرے بابا علی کے بھائی تھے، حمزہ سید الشہداء ہم میں سے تھے. مولا کائنات حاکم شام کی طرف خط لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یزید کے باپ کی طرف. مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے، کتنوں کے ہاتھ کٹے بڑی بڑی جنگوں میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، بہت ساری جنگوں میں کئی سارے ایسے شہداء ہیں جن کے ہاتھ کٹے، مخلص تھے، جنتی تھے، لیکن نبی نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے 2 پر عطا کر دیے سوائے میرے بھائی جعفر طیار کے. کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی کا وہ خلوص تھا جو نبی نے اللہ کے حکم سے انہیں طیار کا لقب عطا کیا. بڑے بڑے شہداء تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن کسی کو سید الشہداء نہیں کہا سوائے حضرت حمزہ کے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد حضرت حمزہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کائنات کے نبی نے کہا اما الحمزہ لا بوا کیا علیہ، حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. تو تمام کے تمام لوگ جمع ہوئے تھے اور جناب سید کونین کے گھر آئے، حضرت حمزہ پر گریہ کیا. خواتین گریہ کرنے لگیں، اس کے بعد اپنے شہداء پہ گریہ کیا. سرکار نے دعا دی ہے رحمکن اللہ فقد آسیتن، خدا کی رحمتیں ہوں تم پر، تم نے جان نثاری دکھلائی. خواتین کو کہہ رہے ہیں، کردار دیکھ رہے ہیں خواتین کا، خواتین کو کائنات کے نبی دعا دے رہے ہیں، تم نے حق ادا کر دیا ہے وفاداری کا کہ تم نے سید الشہداء حمزہ پہ گریہ کیا. یہ جملہ اتنا زیادہ مدینے والوں کے دل میں اتر گیا کہ جب کوئی مدینے میں کسی کا رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہوتا، اس پہ بعد میں گریہ کرتے، پہلے حمزہ پہ روتے. یہ سلسلہ کب تک رہا؟ 61 ہجری تک رہا. اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا اب قیامت تک حسین سید الشہداء ہے. جب کوئی کسی کا مرتا پہلے حسین پہ گریہ ہوتا، پھر اپنے والوں پہ گریہ ہوتا. یہ سیرت زینب کبریٰ نے سکھلائی. اپنے بچے قربان ہو گئے مگر حسین پہ گریہ کر رہی. جناب جعفر طیار کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جسے عبداللہ ابن جعفر طیار کہا جاتا. حبشہ کی سرزمین پہ پہلا مسلمان بیٹا، انتہائی بہادر، بوڑھے ہو چکے ہیں، نظروں سے بہت کم دکھائی دیتا ہے. اب عبداللہ الحسین مدینہ میں جعفر طیار کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ روایت میں ملا خوف تھا حسین ابن علی کو کہ کہیں مدینے میں یزیدی حملہ نہ کر دیں. جب ابن عباس نے سوال کیا نا فرزند رسول آپ کربلا جا رہے ہیں لیکن ان بیبیوں کو ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟
جملہ سنیں گے، امام نے کہا مجھے خوف ہے ان بیویوں کی مدینہ میں بے حرمتی نہ ہو جائے۔ کوئی سوال کرے میرے آقا آپ یہ کہہ رہے ہیں مدینے میں بیویوں کی بے حرمتی نہ ہو جائے، مولا آپ کی شہادت کے بعد ارے زینب کی چادر چھینی جائے۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ جناب زینب اولیاء حضرت جعفر طیار کے پاس، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس دونوں بیٹوں کو چھوڑ کے گئی ہیں بعض روایات کے مطابق۔ کیوں؟ بچوں کو خدمت کے لیے چھوڑا، اجازت طلب کی۔ جناب عبداللہ نے کہا بی بی آپ کے مہر میں لکھا تھا کہ جہاں حسین جائے گا وہاں زینب جائے، آپ جائیے۔ جناب زینب کبریٰ مدینہ سے چلی ہیں، مکہ تک آئی ہیں، ابھی اون اور محمد ساتھ نہیں ہیں۔ جب قافلہ مکہ سے نکلا ایک منزل پہ ابا عبداللہ الحسین نے کہا کہ قافلہ روکا جائے، خیمہ لگا دیا جائے۔ آقا ابوالفضل العباس نے ابا عبداللہ الحسین کا خیمہ لگایا، کہا ایک مہمان آ رہا ہے، ہم اس کے منتظر ہیں۔ مجمع نے دیکھا دور سے ایک بوڑھا شخص چلتا ہوا آ رہا ہے، بہت کم دکھائی دیتا ہے، 2 بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ امام حسین کی خدمت میں آیا، کون ہے یہ؟ عبداللہ ابن جعفر طیار۔ یہ 2 بچے کون؟ ایک اون ایک محمد۔ کہتا ہے میرے آقا اپنی زوجہ سے آخری وداع کرنے آیا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بی بی زینب کی خدمت میں آئے۔ جب خدمت میں آئے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، مقاتل میں لکھا علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا ہے، اے اون و محمد کے بابا اگر زینب کو لینے آئے ہیں زینب چلی جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا حسین سے جدا ہو کر زینب زندہ نہیں رہ پائے گی۔ میں کہوں بی بی آپ پر سلام، ارے بی بی آپ نے کیا صبر کی عظیم مثال قائم کر دی۔ آپ نہ صرف حسین کی شہادت کے بعد زندہ رہی بلکہ شمر کے تازیانے بھی کھائے، رسل میں ہاتھ بھی بندھے، ارے بازار شام میں پتھر بھی کھا۔ اجرکم علی الزہراء۔ عبداللہ نے گریہ کرتے ہوئے کہا بی بی ارے آپ کو لے جانے نہیں آیا مگر رسول کی ایک حدیث سنی ہے، جب صدقہ دے دیا کرو تو سفر پہ نکلا کرو۔ اے بی بی میرا حسین سفر پر جا رہا ہے، میں اون و محمد کو صدقہ کرنے لایا۔ اے بی بی بنت علی جب میرے حسین پر کوئی مشکل آ جائے ایک بیٹے کو اپنی جانب سے قربان کر دینا، ایک کو محمد کو میری جانب سے قربان کر دے۔ اجرکم علی الزہراء۔ جناب زینب اولیاء بچوں کی تربیت کر رہی ہے، شب عاشور آئی، ماں بچوں کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے، اے میرے بچوں تمہارے بابا نے آج کے دل کے لیے تمہیں بھیجا ہے، دیکھو اگر نہر پہ پہنچ جاؤ جب تک حسین پیاسا ہے پانی نہ پی۔ اجرکم علی الزہراء۔ زینب اولیاء کی یہ بات امام حسین نے سنی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عاشور کا وہ دن آیا، بار بار اون و محمد آ جاتے ہیں، اے مامو جان
ہمیں قربان ہونے کی اجازت دیجئے۔ جناب زینب نے التجا کی، حسین نے اجازت دی، دونوں بچے ساتھ ساتھ چلے۔ وہ حملہ کیا کہ جعفر طیار کی شجاعت یاد آ گئی۔ کچھ دیر نہ گزری کہ ایک صدا بلند ہوئی، مامو جان آخری سلام۔ ارباب ازا جب دوسری صدا بلند ہوئی، یہاں زینب سجدے میں گر۔ بعض مقاتل میں ملا جیسے یہ دو جنازے خیمے تک پہنچے، بیبیاں پرسے کے لیے جمع ہوئی، لیکن زینب نے عجیب کام انجام دیا، دونوں جنازوں کے بیچ جگہ بنائی، سر سجدے میں رکھا، اللہم تقبل ھذا القربان، پالنے والے میرے اون محمد کی قربانی قبول۔ ارباب ازا آخری جملہ سننا، جب قید سے رہائی کا حکم ملا، شہداء کے سر آتے گئے، بیبیاں سر حسین پر گریا کر رہی تھی۔ کنیز نے کہا رے دو سر ایسے گئے جن پہ کوئی گریا کر۔ علی کی بیٹی نے دیکھا میرے اون محمد، ارے حسین پر گریا۔ ماتم حسین۔ اے دلبران جعفر طیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر طیار، اے دلبران جعفر طیار، الوداع، اے دلبران جعفر طیار، ماشاءاللہ صاحب بولو، اے دلبران جعفر طیار، الوداع، اے دلبران جعفر طیار، اے دلبران جعفر طیار، الوداع، اے دلبران جعفر طیار، الوداع، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے رن کو سدھارو اون محمد یہ مان سار، اے دلبران جعفر طیار،